عبد المنان راسخ صاحب انشاءاللہ ہمارے اسی شیخ کی تقریر کے اندر پہنچنے والے ہیں، چند منٹوں کے بعد انشاءاللہ وہ تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ وقال جل وعلا فی مقام آخر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا اور گنج بخش ہے۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین کرام، دنیا کے اندر ہر انسان کو کچھ نہ کچھ تکالیف، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، آزمائشیں آتی ہی رہتی ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان تکالیف اور بیماریوں پر صبر کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان حالات میں اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ یہ بیمار ہو جانا، کاروبار میں نقصان ہو جانا، اولاد کا نہ ہونا یا رشتے کا نہ ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے گناہوں کا نتیجہ بھی ہوتا ہے، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش بھی ہوتی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم مسلمانوں نے ہر چیز کو جادو اور جنات کے ساتھ جوڑ کے رکھ دیا ہے۔ اگر کسی کے کاروبار میں نقصان ہو جائے تو وہ کہتا ہے لگتا ہے تیرے کاروبار میں کسی نے بندش کر دی ہے۔ اگر اولاد نہ ہو رہی ہو کہتا ہے تیرے اوپر کسی نے کچھ وار دیا ہے۔ اگر اس کے حالات ذرا ڈون جا رہے ہوں کہتا ہے کہ تیرے اوپر کسی نے کچھ وار کر دیا ہے۔ اور اگر بیٹیوں کے رشتے نہ مل رہے ہوں تو کہتا ہے کسی نے رشتے باندھ دیے ہیں۔ یہ بالکل شیطانی سوچ ہے، یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے جو انسان کو اپنے رب سے دور کر دیتے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب اس کو 2 4 5 مصیبتیں آتی ہیں، پہلی بات کہ وہ آتی کیوں ہیں؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔
اللہ کہتے ہیں تمہیں کوئی مصیبت آئے، حتیٰ کہ تمہیں کوئی کانٹا چبھے، تمہیں کوئی پریشانی آئے، یاد رکھ لو تیرا رب ظالم نہیں ہے، تیرا رب تیرے ساتھ برا نہیں کرتا۔ اگر وہ دوسروں کو رزق دے سکتا ہے تو تجھے بھی دے سکتا ہے، اگر وہ دوسروں کو اولاد دے سکتا ہے تو تجھے بھی دے سکتا ہے، اگر وہ دوسروں کی اولاد کے رشتے کروا سکتا ہے تو تیری اولاد کے رشتے بھی ہو سکتے ہیں، اگر دوسروں کو اچھی بہو مل سکتی ہے تو تجھے بھی اچھی بہو مل سکتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کیوں نہیں؟ اللہ نے تیرے اوپر ظلم نہیں کیا۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یقیناً لازمی طور پر تجھ سے کوئی گناہ ہوا، کوئی خطا ہوئی، کوئی غلطی ہوئی، کوئی نافرمانی ہوئی، جس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر یہ مصیبت نازل کی۔ یہ سب سے پہلی وجہ۔ آج ہم نے یہی سمجھا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یا تو اللہ نے میری قسمت ایسی بنا دی، میری تو قسمت ہی ایسی ہے، یا کسی نے میرے اوپر کچھ کر دیا، میں بالکل پاک صاف ہوں، اس میں میرا کوئی جرم اور میرا کوئی قصور نہیں، یہ غلطی۔ سب سے پہلے ہماری ہر مصیبت، حتیٰ کہ کوئی کانٹا چبھے، کوئی تکلیف آئے، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا کوئی نقصان ہو تو یاد رکھو اس میں تمہارا برابر کا قصور اور حصہ موجود ہے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِیبَةٍ، تمہیں کوئی مصیبت پہنچے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ۔ اور یاد رکھو وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تیری غلطیاں تو بڑی تھیں، اللہ نے تیری بڑی غلطیوں کو تو ویسے ہی معاف کر دیا، اس نے تو بڑے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیا۔ اگر اللہ تیری ہر غلطی کی سزا اسی دنیا میں دے دیتا تو آج یہ دنیا کا نظام ختم ہو کے رہ جاتا اور دنیا میں کوئی پیدل چلنے والا نظر نہ آتا۔ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اور پھر اس گناہ کے نتیجے میں ملنے والی مصیبت پر شیطان ہمیں اکساتا ہے، ارے تیری یہ پریشانی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک تو اس دربار پر نہ جائے گا، جب تک اس آدمی کے پاس نہ جائے گا، جب تک اس سے دم یا تعویذ نہ کروائے گا، جب تک اس سے لے کر کوئی دھاگا نہ باندھے گا، جب تک اس سے لے کر کوئی کیل دیوار میں نہ ٹھونکے گا، تیری یہ پریشانیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کا اللہ سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اور یہ پھر در بدر کی ٹھوکریں کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جاتا ہے ان کے پاس، کہتے ہیں جی آپ کچھ نہ بتائیں، آپ کچھ نہ بتائیں، سارے حالات ہم خود بتائیں گے۔ آپ دیکھ لیں عامل قادری بابوں کے پاس چلے جائیں، آپ خاموش رہیں، ہم سب کچھ بتائیں گے۔ کہتے ہیں اچھا اتنی پہنچی ہوئی سرکار ہے، ہاں ہاں ہم سب کچھ بتائیں گے۔ ابھی جاتا ہے، ہاتھ دکھاتا ہے، وہ تھوڑا سا ہلا کر کہتا ہے تیرے گھر میں کوئی پریشانی ہے؟ تو کوئی کام کرنا چاہتا تھا نہیں ہو رہا؟ تیرے بچوں میں کوئی پریشانی ہے؟ تیرے خاندان میں کوئی معاملات ہیں؟ ایسے معاملات جو دنیا میں ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر انسان کے اوپر کبھی بیماری آتی ہے، کبھی حالات اپ ڈاؤن ہوتے ہیں، کبھی بیٹوں کی طرف سے، کبھی بیوی کی طرف سے، کبھی بھائیوں کی طرف سے، کبھی رشتہ داروں کی طرف سے کوئی تکلیف آیا ہی کرتی ہے۔ ہاں تو کچھ کام کرنا چاہتا ہے لیکن کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ کہتے ہیں ہاں یہ تو بڑی پہنچی سرکار ہے، اب جو کہے گا سو ماننے کے لیے تیار۔ اب اصل بات سمجھیں ہے کیا؟ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے، ایک فرشتہ ہے۔ جن اس کو برے کاموں پہ لگاتا ہے، کر لے گناہ نہیں کوئی دیکھ رہا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑی زندگی باقی ہے، ابھی جوانی آئے گی، بڑھاپا آئے گا، بچے ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، پھر مسجد میں چلے جائیں گے۔ یہ سوچ شیطان کی سوچ ہوتی ہے، اور نیکی کی طرف رغبت دلانے والا ایک فرشتہ ہوتا ہے، مان جا اس رب سے، اس کے سامنے جھک جا، ڈر جا، پڑھ لے نماز، پڑھ لے قرآن۔ یہ سوچ فرشتہ ڈالتا ہے ہر انسان کے ساتھ۔ جب یہ بندہ اس ایک نجومی کے پاس جاتا ہے نا، اللہ کے دشمن کے پاس، جادوگر کے پاس جاتا ہے نا، تو اس کا شیطان اس کے شیطان سے باتیں کرتا ہے، اور وہ اس کے سارے حالات اس شیطان کو بتاتا ہے، اور وہ شیطان اس کے کان میں وہ ساری بات کر دیتا ہے، اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے ساری باتیں سنا دیتا ہے۔ اصل چکر یہ، اور یاد رکھو
پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من اتا کاہنن او عرافن فسألہ لم تقبل لہ صلاة 40 یوما، جو شخص کسی عامل قادری بابے نجومی کے پاس گیا، کسی جادوگر کے پاس گیا، یا کسی نوری ناری علم والے کے پاس گیا، یہ سارے جہنمی علم ہیں جس کو نوری علم بنایا ہے، علم روحانی علم بنایا ہے، سارے گناہ والے علم، اور اس کے پاس گیا اور اپنا ہاتھ چیک کروایا اور اس سے کچھ سوال کیے، فرمایا اس کا سوال کرنا، اس کا اس سے پوچھنا، آئندہ کی خبریں پچھلی خبریں اس سے سوال کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنی بڑی نافرمانی ہے، صرف پوچھنے کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں میں تیرے اوپر اتنا ناراض ہوں، 40 دن صبح بھی، دوپہر بھی، سپہر بھی، شام بھی، رات بھی وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے مجھے مناتا رہے، 40 دن تک تیری ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی، نہیں قبول ہوگی۔ آج کہتے ہیں اچھا میری دکان دے نال تو دکان پا لی، تینوں میں تویز پا کے ویکھی دن چھاتا کرتے کہ نہیں کرتے، سب کچھ کر آج ہمارے یہاں یہ کیا چاہتا ہے؟ پھر یہ پوچھتا ہے آگے سے جب وہ دو باتیں بتاتا ہے نا، کہتا ہے ہاں جی ایسے ہی ہو رہا ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے، یہ کہتا ہے جس نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، اس کی بات کی تصدیق کی، فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی شخص ایسے لوگوں کے پاس گیا جو دنیا کے بڑے ظالم جادوگر کافر ہیں، ان کے پاس گیا، ان سے سوال کیا، اس نے بات بتائی، اس نے تصدیق کی، فرمایا اس کی ایک ہاں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اس کی ایک تصدیق نے اس کی پچھلی زندگی کے سارے نیک اعمال پہ پانی پھیر دیا، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس انسان نے اس کی بات کی تصدیق کر کے اللہ کے اتارے ہوئے قرآن کا کفر کر کے بندہ کافر بن گیا، چاہے نام مسلمانوں والا، چاہے دوسرے کام مسلمانوں والے، چہرے پر داڑھی، ماتھے پر محراب، ہاتھ میں تسبیح، جو مرضی کرتا رہے، اگر اے توبہ کے بغیر مر گیا تو کفر کی موت مرے گا، اسلام سے خارج مرے گا۔ ان کے پاس جانا یہ بالکل حرام ہے۔ تو پھر کیا کریں جب پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، حالات خراب ہیں، دن بدن پریشانی بڑھتی جاتی ہے، تو پھر کیا کریں؟ اب کرنا کیا ہے؟ دھاگے نہیں باندھنے، کڑے نہیں لینے، انگوٹھیاں اور چھلے نہیں پہننے۔ اگر پہن لیا تو ایک اور روایت سن لے، پھر کرنے والی بات بھی بتاتا ہوں۔ اگر دھاگا لے لیا، آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا سرخ کلر کا لال رنگ کا دھاگا بنے ہونے، کڑا ڈالا ہوتا ہے پاؤں میں، بازو میں، انگوٹھی سپیشل ڈالی ہوتی اور اس کے اوپر فیروزہ لگا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہتا ہے بس وہ میں گیا تھا، کالے رنگ کی ڈوری گلے میں پہنی ہوتی، کالے رنگ کی ڈوری، اور اس کے اوپر گرہ لگی ہوتی، کیا بس وہ گیا تھا نا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، سنیے گا، ایک صحابی کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کیوں پہنا؟ کہتے جی مجھے سوکڑے کی بیماری ہے، سوکڑے کی بیماری اس کی وجہ سے پہنا۔ فرمایا یہ پیتل کا کڑا تیری بیماریاں ختم کرے گا، یہ پیتل یہ تیری بیماریوں کے ختم کرے گی؟ اگر تیرا یقین اعتماد اسی پیتل کے کڑے پر رہا اور تو اسی طرح فوت ہو گیا، فرمایا یاد رکھ تو اسلام کے بغیر کسی اور مذہب کے اوپر مرے گا، تیری موت اسلام کے اوپر نہیں ہوگی۔ اب کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ عام ہے۔ اب کیا کریں؟ کرنے کا کام سب سے پہلا یہ ہے، آپ اپنے اللہ کی صحیح معرفت کریں، اللہ کی پہچان کریں، یقین جانیں۔ ایک کلمہ ہم ہزاروں نہیں لاکھوں مرتبہ سنتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ اس کی معرفت کریں، اس کو سیکھیں، سمجھیں، غور کریں۔
اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، جادوگر، ٹونا کرنے والا، حسد کرنے والا، بغض کرنے والا، تیرا برا سوچنے والا، تیرے سارے رستوں میں رکاوٹ بننے والا، سارے چھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سارے جادوگر، سارے جنات، سارے شیاطین، سارے اللہ کے نافرمان چھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر، میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب یہ عقیدہ بنایا جائے کہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، ذرا تصور میں رکھا کرو۔ آج دنیا کے اندر ایک غریب آدمی ہونا تو علاقے کا چودھری اس کے پاس آئے اور اسے کہے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تیرے نال ہوں۔ اگر اس کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہو، کسی کے ساتھ معاملہ چل رہا ہو اور دو چار بزرگ اور بڑے آدمی آ کر اس کو تسلی دے دینا تو پھر یہ کہتے ہیں بس اب مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ، یہ زمین ہے نا، زمین آسمان کتنے بڑے ہیں۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے انسان اور جنوں کی جماعت، اگر تم دنیا کی ساری ٹیکنالوجیاں لے کر، دنیا کے سارے بحری بیڑے لے کر، دنیا کے سارے ہوائی جہاز لے کر آسمان کی نیلی چھت کے نیچے سے نکلنا چاہو تو پوری کوشش بھی کر لو، ہزاروں دن بھی لگ جائیں، تم نکل نہیں سکتے۔ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اس آسمان سے اوپر میرے اللہ کا عرش، عرش کے اوپر میرے اللہ کی کرسی۔ فرمایا یہ ساتوں آسمان، یہ ساتوں زمینیں، یہ پہاڑ دریا، یہ صحرا سمندر، یہ سارے جنگل اللہ کی عرش کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا چھلا ہے، اور اللہ کا عرش اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا چھلا ہے، اور میرا اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ کیا ہے وہ اللہ؟ اللہم لا مانع لما آتیتا ولا موتی لما منعتا۔ ہر مسلمان کو ہر نماز کے بعد یہ دعا سکھائی گئی، اے مومن تیرا یہ عقیدہ ہو، ہر نماز کے بعد میرے نبی علیہ السلام نے یہ کلمات کہے، اللہم لا مانع لما آتیتا ولا موتی لما منعتا۔ اے اللہ اگر تو دینا چاہے پوری دنیا مل کر بھی وہ روک نہیں سکتی، اور اگر تو روکنا چاہے ساری دنیا مل کر دے نہیں سکتی۔ جب تیرا یہ عقیدہ ہے دینے پر آئے تو روک کوئی نہیں سکتا، روکنے پر آئے تو دے کوئی نہیں سکتا، تو پھر کسی اور کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلانا ہے، ماتھا کیوں جھکانا ہے، اپنے آپ کو کیوں لے کے جانا ہے؟ کون سی وہ چیز ہے جو اس رب کے خزانوں میں نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اور کسی کے پاس جا، اگر سب کچھ ہے تو پھر اور کسی کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہم لا مانع لما آتیت، یہ عقیدہ بنا، یہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ فرمایا اے پیغمبر علیہ السلام، پوری دنیا کے امام، ساری دنیا کے نبی، سارے جہانوں کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام، آپ کی شان، آپ کی عزت، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی سب سے اوپر ہے، لیکن ایک بات ہے، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف دے دے تو دور کوئی نہیں کر سکتا، اگر آپ کو اللہ کوئی رحمت دے دے تو روک کوئی نہیں سکتا۔ اگر نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ یہ عقیدہ دیتا ہے تو اپنے بارے میں رکھ، میرا اللہ دینے پر آئے تو روک کوئی نہیں سکتا، روکنے پر آئے تو دے کوئی نہیں سکتا۔ اور اللہ پر توکل کر، اللہ پر اعتماد کر، دنیا پر اعتماد چھوڑ دو، یقین جانیے سارے مسائل کا حل ایک اللہ پر توکل ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو ایک اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہے۔ بس اللہ پر توکل، اللہ پر یقین، اللہ پر اعتماد۔ میرا اللہ چاہے گا تو مجھے شفا ملے گی، میرا اللہ چاہے گا تو میرے حالات درست ہوں گے، میرا اللہ چاہے گا تو مجھے اولاد ملے گی، میرا اللہ چاہے گا تو میرے کام سدھریں گے۔ صرف ایک اللہ پر توکل، اور اتنا توکل دنیا کے سارے اسباب تیرے مخالف ہو تو تب بھی کہے کہ میرا رب اب بھی کرنے پر قادر ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ پر گئے،
मुसलमानों को फतह हुई, कुफार को शिकस्त हुई, काफिरों का एक आदमी मारा गया, उसके भाई ने दिल में तहैया किया, हाँ मैं अपने भाई का बदला लेकर छोड़ूंगा। मुसलमान वापस आए, सहाबा वापस आए, नबी अलैहिस्सलाम वापस आए, वो काफिर पीछे ताक में रहा। सहाबा ने कहा अभी आराम कर ले, फरमाया नहीं थोड़ा सा आगे जाके आराम करेंगे। दोपहर का वक्त हुआ, सहाबा लेट गए, छोटे छोटे दरख्त थे, थोड़ा थोड़ा साया था, सारे सहाबा बिखर कर कोई यहाँ कोई वहां कोई वहां कोई वहां, एक थोड़ा सा बड़ा दरख्त था। सबने कहा आका ये आप यहाँ लेटे, यहाँ थोड़ी सी छांव ज्यादा है। नबी अलैहिस्सलाम लेट गए, सहाबा लेट गए, आप सो गए, सहाबा सो गए, तलवारें उनके साथ लटका दी। पैगंबर अलैहिस्सलाम सोए, दुश्मन आया, पांव से ठोकर लगाई, आपको उठाया, तलवार को उतारा, म्यान से निकाला, कहने लगा मैं यकीका मिन्नी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ पैगंबर बता अब तुझे कौन बचाएगा। दुश्मन खड़ा है, हाथ में तलवार है, इंतकाम का जज्बा है, मेरे नबी लेटे हैं, देखने वाला और कोई नहीं, बचाने वाला और कोई नहीं, दुनिया की तरफ देखे तो आपकी शहादत पक्की है। लेकिन इस मौके पर भी आपने कहा अगर तेरी तलवार के नीचे से मुझे कोई बचाने वाली जात है तो अल्लाह, मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा। जब उसने देखा मेरे नबी ने अल्लाह का नाम लिया, ऐसा रोग आया, राशा तारी हुआ, हाथ कांपने लगा, तलवार नीचे गिरी। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम भी तो मुजाहिद आजम थे, जब कर उसको पकड़ा, उछल कर खड़े हुए, फरमाया अब तू बता मैं यकीक मिन्नी, अब तुम्हें कौन मुझसे बचाएगा। हाथ जोड़ लिए, हाँ आप तो बड़ी मेहरबानी करने वाले, बुराई का बदला अच्छाई से देने वाले, मेरे ऊपर रहम करने वाले, आप मुझे छोड़ दे। फरमाया मुसलमान होता है, कहने लगा नहीं। फरमाया बता फिर क्या करूंगा, कहते हैं आप रहम करते मुझे छोड़ दे। फरमाया आज के बाद मुसलमानों से लड़ाई करेगा, कहता नहीं करूंगा। आपने सहाबा को आवाज दी, उठाया, सहाबा को गैज़ो गज़ब आया, फरमाया छोड़ दो, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको मुआफ फरमा दिया। लेकिन बात क्या है, वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुवा हस्बु, हर मुश्किल घड़ी में, हर मुसीबत तकलीफ में, हर परेशानी आजमाइश में, कुछ भी हो जाए तेरा तवक्कुल एतिमाद एक अल्लाह पर हो। अगर तवक्कुल सही करेगा अल्लाह तेरे हालात बेहतर करेगा, ये पक्की बात। अल्लाह से ताल्लुक जोड़कर तो देखो, अल्लाह से ताल्लुक बनाकर तो देखो। सैयदा सारा रहमतुल्लाहि अलैहा क्या अजीम औरत थी यार। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले, वालिदैन ने निकाल दिया, बीवी को लिया, सफर किया, फलस्तीन की तरफ जा रहे, रास्ते के अंदर से ऐसे इलाके से गुजर हुआ जहां का बादशाह बड़ा जानी था, बड़ा शराबी था, बड़ा बदबख्त था, चोर लुटेरा था। उसने अपने कुछ करिंदे छोड़े हुए थे, जो कोई काफिला गुजरे खूबसूरत लड़की हो मेरे पास पेश किया जाए। नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले अपनी बीवी के साथ जा रहे हैं, सही बुखारी का वाक़या। उन्होंने देखा, इनको पकड़ा, उसके सामने पेश किया। अब पैगंबर की बीवी, एक कमरे में वो ले गया गलत कारी के इरादे से, लेकिन दुनिया के सारे असबाब खत्म, दरवाजे बंद, वो जालिम अपने जुल्म करने के लिए तैयार। लेकिन उस मौके पर जो जहां कोई ना देख रहा है, ना कोई छुड़ा सकता है, ना कोई बचा सकता है, ना इज्जत की हिफाजत कर सकता है, सारे रास्ते बंद। उस वक्त उस अल्लाह की बंदी ने किसको पुकारा था? अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैया हाज़ल काफिर, ऐ अल्लाह तू जानते मैंने सारी जिंदगी अपनी इज्जत की हिफाजत की है, ऐ मेरे रब आज तू फिर मेरी इज्जत की हिफाजत करके दिखा। सारी दुनिया के असबाब खत्म, लेकिन तू तो अला कुल्ली शैइन कदीर है, तू तो फ़आलुल लिमा युरीद है, तू जो चाहे सो कर सकता है, तेरी ताकत के आगे कोई ठहर नहीं सकता। मेरा तवक्कुल, मेरा एतिमाद, मेरा राब्ता, मेरा ताल्लुक सिर्फ तेरे साथ है। ऐ अल्लाह इस काफिर को मेरे तक पहुंचने ना दे। कुरान हदीस के अल्फाज है, सही बुखारी में मौजूद है, मेरे नबी की जुबान से निकले हुए मोतियों से कीमती कलिमात है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा, फौरन से पहले वो जमीन के ऊपर गिरा और उसके मुंह से आवाजें निकलने लगी, यूं महसूस होने लगा शायद कि ये तड़प तड़प के अभी मर जाएगा। फिर उन्होंने कहा, अल्लाह अगर ये मर गया तो फिर लोग कहेंगे इस
لڑکی نے، اس عورت نے اس کو مارا ہے، ہم تو مسافر ہیں، ہم تو اجنبی ہیں، ہمیں کوئی جہاں جانتا نہیں ہے، کوئی اور مصیبت ہمارے اوپر پڑ جائے گی، اے اللہ اس کو موت بھی نہ دینا۔ پھر یہ دعا کہ اللہ اس کو موت نہ دینا، میرے اللہ نے صحیح کر دی، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی اس کو سمجھ نہیں آئی، وہ دوبارہ برائی کے ارادے سے آگے بڑھنے لگا۔ اس نے پھر کہا اللہم لا تسلط علی ھذا الکافر، اے میرے رب آج تو میری عزت کی حفاظت فرما، اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ دوبارہ گرا، اس کے منہ سے آوازیں آنے لگی، تڑپنے لگا۔ پھر انہوں نے دیکھا تو ڈر گئی، اے اللہم لا تمتہو، اے اللہ اس کو موت نہ دینا، پھر ہم پھنس جائیں گے مصیبت میں۔ اللہ نے پھر صحیح کر دی۔ 3 مرتبہ ایسے ہو، 3 مرتبہ کے بعد اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ معمولی عورت نہیں۔ اب اس نے نا اپنی جان چھڑانے کے لیے، جس طرح لوگ کہتے ہیں نا، یا میں ایک واقعہ سناتا ہوں، یہاں مجھے فوراً یاد ہے، ہمارے یہاں نا تھوڑا سا شوبدہ بازی دیکھی نا، او بس ڈر گئے۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے، لاہور میں ہار روڈ ہے جہاں یہ موبائل وغیرہ کے معاملات بہت، تو وہاں کے ایک لڑکا میرے پاس آیا، کہتا ہے قاری صاحب دم کر دو۔ میں کی ہویا؟ او جی میں دکان پر بیٹھا تھا تو ایک بس بزرگ آئی، اس نے کہا جی اللہ کے نام پر، تو میں نے اس کو 10 روپے دیے۔ اس نے اس کو ایسے ایسے کیا، اس نے کہا ہاتھ کر، میں نے ہاتھ کیا، میرے ہاتھ کے اوپر ریت آ گئی، میں ڈر گیا، وہ اندر آ گیا، کاؤنٹر کے اندر آ گیا۔ اس نے ایسے ایسے کیا ریت، اور وہ پتہ نہیں ایتھے پاویں پائی ہوئے، وہ ایسے ایسے کرتا گیا ریت، کہتے مجھے کہتا ہے گلہ کھول، میں نے گلہ کھولا، کہتا ہے اور دے، میں نے 100 دیا، کہتا اور دے، میں نے 100 اور دے دیا، کہتا سارے کٹ، میں نے 2000 روپے دیا، لے کر چلا گیا۔ جب میں پیچھے گیا، میں نے جا کے اس کو پکڑا، اس نے اپنے ہاتھ پہ کاٹی کی چکی کاٹی، تو میں ڈر گیا اور وہ آگے چلا گیا۔ تو چند منٹوں کے بعد پتا چلا پچھلی دکان سے 2.5 لاکھ روپیہ لے گیا، 2.5 لاکھ روپیہ لے گیا۔ شوبدہ باز ڈر جاتے ہیں لوگ، یہ بھی کافر ڈر گیا تھا، یہ کافر بھی وہاں ڈر گیا تھا، کہنے لگا لگتا ہے یہ کوئی بڑی شخصیت ہے۔ اب وہ اپنی جان بچانے کے لیے کہنے لگا اب تم میرے بارے میں دوبارہ بددعا نہ کرنا اور مجھے کچھ نہ کرنا، تم یہاں سے چلی جاؤ اور میں تمہیں خوش کرنے کے لیے نا اپنی ایک لونڈی اور غلام تمہیں تحفے میں دیتا ہوں، لیکن بعد میں میرے لیے کوئی بددعا نہ کرنا۔ انہوں نے جو لونڈی دی اس کا نام ہاجرہ تھا، وہ لے کر واپس آئیں، اللہ نے عزت کو بھی محفوظ کیا اور ایک عورت کو بھی ان کے غلامی کے طور پر دیا۔ جب وہ باہر نکلی، ابراہیم علیہ السلام بھی پریشان تھے، آسمان کے رب سے تعلق تو جڑا ہی ہوگا، اے اللہ تیرے سوا کوئی عزتوں کی حفاظت کرنے والا نہیں، ادھر یہ دعا ہے ادھر وہ دعا ہے۔ واپس آئے، کہا کیا بنا؟ کہا اللہ نے عزت بھی بچا لی ہے، دنیا بھی دے دی ہے، یہ عورت اس نے مجھے غلامی کے طور پر دی لیکن میں نے اس کو آزاد کر کے تمہیں عطا کر دی۔ نبی ابراہیم علیہ السلام نے اس ہاجرہ سے نکاح کیا اور اس ہاجرہ کے بدن سے اللہ نے ابراہیم کو اسماعیل عطا کیا علیہ السلام۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ سے گہرا تعلق ہے، اللہ سے مضبوط تعلق ہے، اللہ سے مضبوط رشتہ ہے۔ جب ایک اللہ پر توکل اعتماد ہو پھر پوری دنیا مل کر اس کا کچھ بگاڑ سکتی نہیں۔ تو پھر یہ کیا جادو ٹونے، پھر یہ کیا یہ طویل دھاگے، یہ پھر کیا منکریں ایک اللہ سے رابطہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر۔ ہاں، اور اس کے سامنے دعائیں کرو، اور دعائیں کرنوں میں دوسری بات یہ اللہ کے نام ہے، اسماء الحسنہ ہے، اللہ کے 99 مشہور نام ہیں، ان ناموں کو پڑھ کر دعا کیا گیا۔ میرے اللہ جب خود کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے نام سب سے اچھے ہیں، ان ناموں کے ساتھ مجھے پکار کر تو دیکھو۔ اور حقیقت ہے کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے ناموں کو دل کی گہرائی سے پڑھ کر اس سے مانگ کر دیکھو، اللہ تیری ہر دعا کو قبول فرمائے گا، یہ اللہ کا وعدہ۔ تو اللہ کے ناموں کا تذکرہ، اللہ کی معرفت، اللہ کے اوپر توکل، اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ لازم کر دو۔ اور تیسری بات، حرام کاموں سے بچ جائے۔ یہ جو میوزک ہے نا، میوزک ہم نے پہلے یہی سوچا تھا یا سنا تھا کہ بس یہ ٹی وی پر ڈیک پر ہی چلتا ہے، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہماری مساجد میں چلتا ہے، نماز ہو رہی ہوتی
اور فون پہ کال آتی ہے تو ایسی بیل لگائی ہوتی ہے کہ گانا چل رہا ہوتا ہے، ٹونزی ایسی بنائی ہوئی ہیں. اور جانتے ہو یہ شیطان کی خوراک ہے، شیطان کی خوراک میوزک شیطان کی خوراک ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ بِهِ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ شیطان کی آواز ہے، یہ آواز شیطان کو پیاری لگتی ہے. وہ مجھے بات یاد آئی، ہمارے ایک بزرگ ہیں اقبال سلفی صاحب حافظہ اللہ، راول پنڈی میں ہوتے ہیں اور یہ جنات کا علاج کرتے ہیں. انہوں نے ایک واقعہ سنایا، یہ واقعہ انہوں نے سنایا. وہ کہتے ہیں ہم نے ان کے پاس اکثر لوگ جنات کے جو شکار ہوتے ہیں آتے ہیں، ہر وقت وہ دم کرتے ہیں. انہوں نے تو ہسپتال بنایا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو داخل کر لے تو علاج کرتے رہتے. تو ایک شخص ایسا لایا گیا جس کے جسم میں بہت سخت قسم کے جنات، بڑے طاقتور. کہتے ہیں ہم نے 6 یا 7 افراد نے اس کو پکڑا. ذرا تصور کریں، ایک لڑکے کو 6-7 افراد نے پکڑا، وہ تب بھی قابو نہیں آ رہا. اور پھر کیا ہوا؟ کہتے ہم نے پڑھ پڑھ کے دم کر کے کئی گھنٹے اس کے اوپر دم کیا. پھر جا کر وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم نے سب کو نہیں چھوڑ دیا اور اس کے اوپر ہم پڑھائی کر رہے ہیں، لیکن جن نکل نہیں رہا، کمزور ہو کے پڑ گئے. اب اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا، کچھ نہیں ہو رہا اس سے. ہم پڑھائی کیے جا رہے ہیں، اچانک گلی کے اندر سے ایک رکشہ گزرا. اور رکشے والوں کو یہ بیماری ہوتی ہے، اونچی آواز سے گانے لگائے ہوتے ہیں. اگر آپ کہہ دو نا یار گانے بند کر دے کہ نہ مجھ سے اتر جاؤ، ہے نہیں بند ہونے. ان کی بدقسمتی ایسی، کئی مرتبہ اترنا پڑا ہے ان کی بدقسمتی. بہرحال کہتے وہ قریب سے ایک رکشہ گزرا تو یقین جانیے، کہتے اللہ کی قسم چند سیکنڈ کی بات تھی کہ جس سے اپنا بازو نہیں ہلایا جا رہا تھا، ہماری قرآن کی تلاوت کی ضربیں لگ رہی تھی، وہ ایک دم سے ایسے چکنا ہوا اور اس نے 2 کو ایسے پیچھے گرا دیا. اور ہم حیران ہو گئے اور ہم نے پھر اس کو دوبارہ پکڑا اور کئی گھنٹے اس کے اوپر ہم نے پھر پھونکا. اور جب پھر وہ قابو آیا تو ہم نے کہا تیرے اندر اتنی اچانک قوت کیسے آ گئی؟ کہنے لگا تم اپنا زور لگا رہے تھے تو میرے ساتھیوں نے میری مدد بھیج دی تھی. ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہتے وہ رکشہ گزرا نہیں تھا؟ ہاں گزرا تھا، اس میں وہ گانا نہیں لگا ہوا تھا، ساز نہیں بج رہا تھا. ہاں بج رہا تھا. فرمایا یہ وہی تھا، وہ ہماری خوراک ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں تقویت ملتی ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے ہیں، بھرا بازار ہے، مرد ہے، عورتیں ہیں، مسلمان ہیں، کافر ہیں، سبھی بازار کے اندر موجود ہیں. میرے نبی علیہ السلام کے کانوں میں کسی ڈھول کی آواز آتی ہے. پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا لوگ کیا کہیں گے، عورتیں کیا سمجھیں گی، مرد کیا کہیں گے، کافر کیا کہیں گے، مذاق اڑائیں گے. اس پیغمبر کو کیا ہوا، کسی کی کوئی پرواہ نہ کی. سب کے سامنے برسرے بازار نبی علیہ السلام نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں لی. اسی طرح چلے اور ساتھ چلتے گئے، کسی کا کوئی خیال نہ کیا. آگے جا کر آپ نے اپنے ساتھ والے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کیا ابھی آواز آ رہی ہے؟ کہنے لگے نہیں، آواز ختم ہو گئی. فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کو نکال کر انما بعثت لکسر المعازف، میں پیغمبر علیہ السلام تو ان آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میرے کان میں کسی شیطانی آواز بھی پڑ جائے. اور ہمارے ہاں کیا ہے، صبح تہجد کے اٹھنے کے لیے جو الارم لگایا جاتا ہے وہ بھی اسی بل کے اوپر لگایا جاتا ہے. نہیں ایسا ہے جو تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا ہے پہلے شیطان کو دعوت دے دی جاتی ہے. مسجد کے اندر آتا ہے تو شیطان کو دعوت دے دی جاتی ہے. اور اگر کہا رہے کہتے قاری صاحب اور بیل بھی کوئی نہیں. میرے بھائی یہ اللہ کے ہاں یہ بہانہ نہیں چلے گا. نہ رکھو، سائلنٹ پہ لگا لو، وائبریشن پہ لگا لو، کوئی اور موبائل لے لو، لیکن یہ بہانہ اللہ کے ہاں نہیں چلے گا. اس وجہ سے اس موسیقی سے نجات پائیں. آپ کے گھروں میں امن ہوگا، آپ کے گھروں میں سکون ہوگا. شیطان آپ کے گھر میں نہیں رہے گا. شیطان کو آپ کے گھر سے غذا نہیں ملے گی جب آپ کے گھر سے یہ آلات موسیقی ختم ہو جائے گی. اور اسی طرح ایک اور کرنے کا کام، جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں نا
ہمارے یہاں کیا ہے، یا تو دو چار گالیاں ہو جاتی ہیں، یا پھر کسی کا نام لے کر پوچھا جاتا ہے آ گیا ہے نہیں آیا، کتھے ہے کتھے، یہ حالانکہ سب سے پہلے کیا کہنا چاہیے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ سب کو مسئلہ پتہ ہے، لیکن عمل کتنے کرتے ہیں؟ یہ مسئلہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن عمل کتنے کرتے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب کوئی شخص اپنے گھر میں قدم رکھتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، گھر کے اندر موجود جنات شیاطین ایک دوسرے سے کہتے ہیں لا مبیت لکم، آج رات اسی اتھے نہیں رہ سکتے، ہم یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ یہ تو کوئی ایسا شخص آ گیا ہے کہ اب ہمیں اس گھر میں جگہ نہیں ملے گی۔ فرمایا جب اس کو کھانا پیش کیا جاتا ہے، پانی پیش کیا جاتا ہے، کوئی چیز اس کے سامنے رکھی جاتی ہے، فقال بسم اللہ، اس کی کلی زبان کہتی ہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے میں اس کو شروع کر رہا ہوں۔ وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں ولا عشاء، رات کا ٹھکانا تو پہلے ہی ختم ہوا تھا، اب رات کا کھانا بھی نہیں ملے گا۔ جب کھانا ہی نہیں ملنا، جب پینا ہی نہیں ملنا، جب رہائش نہیں ملنی، پھر وہ کہتے ہیں اخرجو اخرجو، نکل جاؤ نکل جاؤ اس گھر سے، اس میں ہمارے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ دو بہت عظیم چیزیں جن کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو، اپنے ہی گھر میں داخل ہو، لیکن سلام نہ کہے، سلامتی کے کلمات نہ کہے، ویسے ہی داخل ہو جائے، یا گالیاں نکالتا ہوا جائے، یا آوازیں دیتا ہوا چلا جائے، یا خاموشی سے داخل ہو جائے، وہ شیطان ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں تعالو، آ جاؤ، تمہارے رہنے کا بندوبست ہو چکا ہے، کھانے کا بھی ابھی ہو جائے گا، آ جاؤ۔ اور جب اس کو بلا لیا جاتا ہے، پھر اس کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے، اس کو بسم اللہ پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، جلدی سے ہاتھ اٹھایا منہ میں داخل کیا، جلدی سے گلاس اٹھایا منہ میں داخل کیا، وہ کہتا ہے آ جاؤ، تمہارے کھانے کا بھی انتظام ہے، رہائش کا بھی انتظام ہے۔ جس کو روزانہ کھانا ملے، روزانہ رہائش ملے، روزانہ روزانہ اور روزانہ، پھر جب اس کو ہفتے مہینے سال کئی سال گزر جائے، پھر کہے میرے گھر سے چیزیں چوری ہوتی ہیں، میرے گھر میں آگ لگتی ہے، میرے گھر میں لائٹیں جلتی ہیں، لائٹیں بجھتی ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو، سب کچھ ہوگا جب تو نے خود ان کو اپنے گھروں میں پال رکھا ہے اور اپنے گھروں میں داخل کر رکھا ہے، پھر تو وہ تیرے گھر میں یہ سارے کام کریں گے نا۔ اور اگر تم چاہتے ہو میرے گھروں میں سکون ہو جائے اور کوئی پریشانی نہ آئے، یہ دو آسان وظیفے ہیں، اپنے گھر میں داخل ہو، سلام کہو اور بسم اللہ کہہ کر کھانا پینا شروع کرو، اور جب گھر سے باہر نکلنا، گھر سے باہر نکلنا تو ایک دعا پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کلمات آسان ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ میں نکل رہا ہوں، میرا توکل، اعتماد اور بھروسہ ایک اللہ پر ہے، اس کے سوا کوئی مجھے نفع نہیں دے سکتا اور نقصان سے بچا نہیں سکتا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب بندہ یہ کہتا ہے نا تو وہاں سے اوپر سے چار آوازیں آتی ہیں، ہدیتا ووکیتا وکفیتا فتنحا عنہ الشیطان۔ جب بندہ یہ کلمات کہتا ہے تو اعلان ہوتا ہے ہدیتا، تیری رہنمائی کر دی گئی، اب تو بھولے گا نہیں، ووکیتا، تجھے شیاطین سے بچا لیا گیا، تجھے ایکسیڈنٹ سے بچا لیا گیا، تجھے پریشانیوں سے بچا لیا گیا۔ آج رستے سے گزرتا ہے، کالی بلی رستہ کاٹ گئی، جلدی سے واپس آ جاتا ہے، آج کوئی کام خراب ہے، پاؤں کے نیچے مسور کی دار آ گئی، پاؤں کے ساتھ ٹھوکر کسی کاری سری کو لگ گئی، کہتے ہیں آج تو کوئی کام خراب ہے، کسی نے کسی کو مار کے پھینکا تھا، میرا پاؤں اس کے اوپر آ گیا، میرا پاؤں اس سے ٹکرا گیا، میں اس کو اوپر سے کراس کر گیا، میرے سامنے سے وہ گزر گئی، اب تو میری ہار گئی۔ نہیں، اللہ کی قسم کچھ نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اگر تیری زبان سے وہ کلمات نکلے ہوئے ہو، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ تیرے نام کے ساتھ نکل رہا ہوں، میرا اعتماد، میرا بھروسہ، میرا توکل صرف تیرے اوپر ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کلمات کہہ لو، پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں ہدیتا ووکیتا وکفیتا، تو ہدایت والا بن گیا،
تجھے ہر قسم کی پریشانی سے بچا لیا گیا، وَكُفِيتَ اور تمہیں کافی ہوا گیا، اب تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں، تیرا رب تمہیں کافی ہے، وَتَنَحَّ عَنْهُ الشَّيْطَانِ اور شیطان اس آدمی سے دور ہو جاتا ہے، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، اور شیطان دوسرے شیاطین کو بھی کہتا ہے کہ یہ بندہ آج کے روز ہم سے بچ گیا، یہ ہم سے بچ گیا۔ گھر میں داخل ہو تو اللہ کو یاد کرو، گھر سے نکلو تو اللہ کو یاد کرو، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، توکل رکھو اللہ تعالیٰ پر۔ اور آخری کلمات، دو صورتیں ہیں، دو صورتیں دیکھنے میں وہ معمولی سی سبھی مسلمانوں کو آتی ہیں، لیکن اگر ان کی عظمت کا پتہ چل جائے، ان کے مقام کا پتہ چل جائے، تو پھر انسان کبھی بھی ان سے غافل نہیں ہوگا، کبھی بھی ان سے غافل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رستے سے گزر رہے تھے، اچانک بادل آ گئے، اندھیرا چھا گیا، ہر طرف اندھیرا۔ نبی علیہ السلام سواری سے اترے، آپ نے فرمایا عقبہ پڑھ، میں نے کہا کیا پڑھوں؟ فرمایا عقبہ پڑھ، میں نے کہا کیا پڑھوں؟ فرمایا عقبہ پڑھ، میں نے کہا کیا پڑھوں؟ فرمایا پڑھ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ عقبہ تیری زندگی میں کبھی اندھیرا ہو، تیری زندگی میں کوئی تکلیف آئے، تیری زندگی میں کوئی پریشانی آئے، تیری زندگی میں کوئی آزمائش آئے، تیری زندگی میں کوئی مصیبت آئے، تجھے کوئی بھی مسئلہ پیش آ رہا ہے، عقبہ یہ دو صورتیں پڑھ لیا کر، تیرا رب تجھے کافی ہو جائے گا، کوئی پریشانی نہیں۔ یہ دو صورتیں، ان کے ترجمے پر غور کر لو۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ کوئی معمولی کلمات نہیں ہے، صبح کا رب کیا مطلب؟ یہ دیکھیں اندھیرا چھایا ہے اور پورے ملک میں چھایا ہے۔ کیا پورا ملک اس طرح کا اندھیرا چھا سکتا ہے؟ اکٹھا کر کے اس طرح کا اندھیرا لا سکتا ہے؟ پورا ملک، پوری ٹیکنالوجی، پوری دنیا مل جائے، جب سورج نکلتا ہے تو اس طرح کا اندھیرا نہیں بنا سکتا، اور جب یہ اندھیرا بنا ہے تو ساری دنیا مل کر اس اندھیرے کو ختم کر کے سورج کو لا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ دنیا کی بہت بڑی طاقت ہے جو صرف اور صرف ایک رب کے پاس ہے، جو چاہے تو جلدی سے منٹوں کے اندر پورے ملک کو اندھیرا کر دے، اور جو چاہے تو اجالا کر دے اور سارے اندھیروں کو ختم کر دے۔ اس میں رب کی قوت، طاقت اور اس کی بڑائی کا بیان ہے۔ میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو صبح کا رب ہے، ساری دنیا مل کر اس کی صبح کی روشنی کو روک سکتے نہیں، روک سکتے، جو اتنا طاقتور ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، کس چیز کے شر سے پناہ مانگنا چاہتا ہے؟ اے اللہ تیری جنیامی مخلوقہ نے سب سے، تیری اور مخلوق کے شر سے، وہ شیاطین ہو، وہ جنات ہو، وہ انسان ہو، وہ انسانوں میں شیطان ہو، وہ بھیڑیا ہو، وہ سانپ ہو، وہ کوئی چیز ہو، من شر ما خلق، تیری ہر مخلوق کے ہر شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کتنی بڑی بات! چور نہیں آئیں گے، ڈاکو نہیں آئیں گے، ظالم نہیں آئیں گے، جواریے نہیں آئیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ اے اللہ تیری ہر مخلوق کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کب؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ عموماً گناہ ذرا اندھیرے میں زیادہ ہوتے ہیں، رات کو ذرا گناہ زیادہ ہوتے ہیں، شیاطین بھی رات کے وقت پھیلتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا، جب مغرب ہو نا، شام ہو نا، تو اپنے گھر کے مین دروازے کو بند کر دیا کرو، بسم اللہ پڑھ کے۔ فرمایا کیوں؟ کہا جب شام ہوتی ہے نا تو جنات شیاطین گھروں کی طرف آتے ہیں، اور جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کر دیا جائے، شیطان کتنا بھی طاقتور کیوں نہ اسے کھول نہیں سکتا اور اوپر سے آ نہیں سکتا۔ تو یہ من شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ لوگ گرے مارتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، گرے مارتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، کسی کے نام کا مجسمہ بنایا، اس کے اوپر جو ہے دھاگا چڑھایا، اس کو گرے لگائی، کیل ٹھوک دیے، یہ سارے قسم کے جادو ٹونے، ساری شیطانی حرکتوں کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، سب سے بڑا انسان کے اوپر جو حملہ ہوتا ہے نا وہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، حسد کی وجہ سے۔ ہائے انہوں کیوں مل گئے، یہ حسد ہی۔ حسد انسان کو لے ڈوبتا ہے، حتیٰ کہ بھائی بھائی کو لے ڈوبتا ہے۔ آپ جانتے نہیں ہیں گلی میں کوئی بچہ روئے جس کو آپ پہچانتے نہیں ہیں، روتا نظر آئے، آپ اس کو پکڑتے ہو، اس کے گھر کے دروازے پر چھوڑتے ہو، اس سے پیار کرتے ہو، یار بچہ تو بچہ ہی ہے نا، چاہے کسی کا ہے۔ لیکن تصور کی دنیا میں جا کر دیکھو، 11 نوجوانوں نے ایک چھوٹے سے بچے کو پکڑا ہوگا، اس کی کمر سے قمیض کو اتارا ہوگا، اندھیرے کنویں میں پھینکا ہوگا۔ وہ میرے یوسف علیہ السلام روئے ہوں گے، بلکے ہوں گے، آوازیں دی ہوں گی، آنسو نکالے ہوں گے، تڑپے ہوں گے، سب کچھ ہوا ہوگا، ساری آوازیں کانوں سے ٹکرائی ہوں گی، لیکن نہیں رحم آیا۔ کیوں؟ ان کے دلوں میں حسد آیا تھا۔ اے اللہ، دنیا میں میرے جتنے حاسد ہیں میں سارے حاسدین کے حسد سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کتنی بڑی دعا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، یہ دعاؤں کا ترجمہ دیکھیں۔ اور پھر اگر کسی آدمی کو کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو وہ بیری کے 7 پتے لے، یاد رکھو بیری کے 7 پتے لے۔ تجربہ ہے کہ عصر کے بعد توڑے، عصر کے فوراً بعد سبز پتے بیری کی 7۔ یہ بیری ویسے بڑی عظیم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 7ویں آسمان کے اوپر عرش کے پاس جب نبی علیہ السلام گئے تھے تو کہاں ٹھہرے تھے؟ عند سدرۃ المنتہا۔ سدرہ کا معنی کیا ہے؟ کوئی خاص درخت ہے نا تو اللہ کے پاس ہے نا، شتودہ کیوں نہیں، باقی کیوں نہیں، یہ خاص درخت ہے۔ مردے کو غسل دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے خصوصی طور پر بیری کے پتوں سے۔ یہاں بھی پھر واقعہ یاد آ گیا، یہ واقعات بھی آ گیا۔ بیری کے پتے جو ہے نا یہ شیطانی اثرات کو ختم کرتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ یاد آیا مجھے، ایک دیندار گھرانے کی خاتون کو نا جنات شیاطین نے بہت تنگ کیا، تو جب ان کے شیاطین کو پکڑا گیا نا جنات، تو پوچھا گیا تم اس بیچاری کو کیوں ایسا تنگ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، جنات نے کہا، ایک عورت فوت ہوئی سی، سارے انہوں غسل دین لگے سی، اس نے آ کر بتایا تھا کہ اوے تم بیری کے پتے نہیں ڈالے، بیری کے پتوں کے پانی سے اس کو غسل دینا، تو پھر اس کو بیری کے پتوں سے غسل دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں اگر یہ بغیر بیری کے پتوں کے غسل دیتے تو ہم شیاطین جنات اس پانی کو لے کر پیتے ہیں اور ہمیں قوت اور طاقت ملتی ہے مردے کے پانی سے، اور جب اس کو بیری کے پتوں سے نہلایا جاتا ہے تو وہ ہمارے اوپر تیزاب کی طرح گرتا ہے، تیزاب کی طرح گرتا ہے۔ تو 7 پتے لیں بیری کے، کوشش کریں کہ عصر کے بعد توڑیں، فوراً بعد، مغرب کے قریب نہیں، اور پھر ان کو دوری کے اندر نا کنڈی کے ساتھ کوٹ لیں، اگر نہیں تو کاٹ لیں، چھوٹے چھوٹے کر لیں، ان کو پانی کے اندر ابال لیں، اور ابالنے کے بعد اس کے اوپر دم کریں۔ دم کیا ہے؟ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، یہ معوذتین 7 مرتبہ، اور آیت الکرسی 7 مرتبہ، بس یہ کر کے وہ پانی پی بھی لیں، پانی اپنے اوپر گرا بھی لیں۔ اگر کسی کو کوئی شک ہے میرے گھر میں، میری دکان پہ، میری فیکٹری میں، میرے یہاں کوئی جنات شیاطین جادو ہے تو وہ سارا چھڑکاؤ کر دیں، پیتے جائیں گے تو اندر سے شیاطین ختم ہوتے جائیں گے، اوپر گرائیں گے تو اوپر کے اثرات ختم ہو جائیں گے، جہاں گرائیں گے یہ سارے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اور ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے اللہ سے گہرا تعلق رکھیں۔ اگر اللہ سے تعلق مضبوط ہے تو حالات بہتر ہو جائیں گے، اگر اللہ سے گہرا تعلق نہیں ہے تو یہ پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مصیبتوں، پریشانیوں اور تکلیفوں سے بچائے، اور اگر کسی کے اوپر آ جائے تو پھر اللہ سے گہرا تعلق، اللہ کے اوپر توکل، اعتماد، دعاؤں کا اہتمام، حرام کاموں سے بچنا، خصوصاً یہ آلات موسیقی، اس سے بچنا، اور انسان اللہ کے اذکار، اللہ کی یاد کے اندر گھر میں جائے تو
بسم اللہ پڑھ کے السلام علیکم کہہ کے کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھے، باہر نکلے تو بسم اللہ پڑھے، رات ہو تو شام ہو تو دروازہ بند کرے، اور یہ معوذتین ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھتا رہے۔ کبھی کوئی جنات شیاطین جادو اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔